نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق اللہ العظیم. حج کے مسائل اور احکامات کا بیان ہو رہا ہے. اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو حکم دیا کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ کے اعمال کو پورا ادا کرو. ان میں کسی قسم کا نقص، کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد حج کے بنیادی احکامات کا بیان فرمایا. عرفات حج کے اہم ارکان میں سے ایک عظیم ترین رکن ہے. قریش جو عرفات کے وقوف کو ترک کر دیا کرتے تھے اس بنیاد پر کہ ہم حرم کے مجاور ہیں، حرم کے رہنے والے ہیں، حرم سے باہر جانا ہمارے لیے درست نہیں. قرآن مجید نے اس کا بھی تذکرہ یہاں کر کے ان کی اس غلط روش اور ان کی اس غلط عادت کی نشاندہی کی اور اس سے روکا کہ تمہیں بھی وہیں پہنچنا چاہیے جہاں عام لوگ پہنچتے ہیں، یعنی عرفات میں تمہیں پہنچنا چاہیے. اب جب ایک مسلمان حج کے احکام اور ارکان ادا کر کے فارغ ہو جاتا ہے، نامی ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرتا ہے اور پھر اسی طرح سورج غروب ہونے کے بعد وہ عرفات سے رخت سفر باندھتا ہے اور رات آ کر مزدلفہ میں گزارتا ہے. اب 10ویں ذی الحج ہے. 10ویں ذی الحج کی صبح کو سورج نکلنے سے پہلے ہی فجر ادا کرنے کے بعد وقوف کر کے روشنی میں ہی وہ یہاں سے نکل پڑتا ہے اور مینا پہنچتا ہے. مینا پہنچ کر سب سے پہلے وہ اللہ کے دشمن، اپنے دشمن شیطان جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتا ہے اور اس کی رمی کرتا ہے. پھر اس کے بعد حل کا عمل ہے، قربانی ہے، پھر طواف زیارت ہے. اب یہ اس کے اعمال ارکان حج کے پورے ہو گئے، لیکن اس کے باوجود اس نے یہاں 3 دن قیام کرنا ہے مینا کے اندر. طواف زیارت ادا کرنے کے بعد پھر اسے یہاں مینا میں پہنچنا ہے. مینا کا مقام کیونکہ زمانہ جاہلیت سے ایک بڑی اہمیت کا حامل تھا. یہاں بہت بڑے بازار لگتے، تجارت ہوتی، کاروبار ہوتا، تو مشرکین یہاں جمع ہو کر اسی طرح مجالس و محافل بھی منعقد کیا کرتے تھے. یہاں کیونکہ قیام ہوتا تھا، ان محافل کے اندر اپنے آباء و اجداد کے امتیازات بیان کرتے، ان کے اوپر فخر کیا کرتے. کوئی اپنے باپ کی سخاوت پر فخر کرتا تھا، کوئی اپنے باپ کی بہادری پر، اپنے خاندان کی بہادری کے جوہر لوگوں کو سناتا اور بتاتا. شعر و شاعری کے اندر ان کو ید طولہ حاصل تھا، چنانچہ اشعار کے اندر وہ اپنے آباء و اجداد کے مفاخر کو یہاں بیان کرتے. لیکن اب جب اسلام آ گیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دنوں کو اللہ کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا کہ یہ دن آباء و اجداد کے مفاخر بیان کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ کیا کام ہے کہ آپ اپنے آباء و اجداد کی کسی نیکی کو لے کر جو ہے وہ لوگوں کو سناتے پھریں. اپنے اندر نیکی کے جذبات پیدا کرو، اپنے اندر شعور پیدا کرو، اپنے اندر اللہ سے تعلق کی صلاحیت پیدا کرو. تمہارے اندر اللہ کی یاد ہونی چاہیے.
چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم نے اپنے مناسک کو ادا کر لیا، پورا کر لیا، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اب اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اور اپنے آباء و اجداد کو ایسے یاد کرو، یعنی اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے تم زمانہ جاہلیت میں اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، جیسے ان کا فخر سے تذکرہ کرتے تھے، ان کے نام لیتے تھے، بلکہ او اشد ذکرہ، اس سے بڑھ کر تمہیں اللہ کا ذکر اور یاد کرنا چاہیے۔ یا ایک معنی اس آیت کا یہ بنتا ہے، آبا ماں باپ کو کہا جاتا ہے، اپنے آباء و اجداد کو بھی کہا جاتا ہے۔ ایک بچہ کس طرح اپنے ماں باپ کو یاد کرتا ہے، خاص طور پر معصوم بچہ کیسے اس کے دل میں اپنے مامتا کی محبت ہوتی ہے، پھر بچہ بڑا ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے، کیسے اس کے دل میں اپنے باپ کی اہمیت پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے ماں باپ کو نہیں بھولتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ محبت اور طلب اور کشش جس کی انسان کے دل میں ابتدا میں پیدا ہوتی ہے وہ ماں باپ ہے۔ ماں باپ سے بڑھ کر انسان کے لیے کشش اور محبت کا کوئی محور و مرکز نہیں ہوتا۔ ہاں، جب یہ اور جوان ہوتا چلا جاتا ہے، خواہشات بڑھتی ہیں، تو پھر انسان کے اندر خواہشات کی محبت آتی ہے۔ جب تک خواہشات کا غلبہ نہیں ہوتا تو انسان کا کل متاع اور سرمایہ اس کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ تو اپنے ماں باپ کی طرف کشش ہوتی ہے، اپنے ماں باپ سے ایک محبت اور لگن ہوتی ہے، اس لیے ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ ماں کو چھوٹا بچہ، شیر خوار بچہ وہ یاد کرتا ہے، اس کی طرف لپکتا ہے۔ تو فرمایا جیسے بچہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتا ہے، تمہیں اسی طرح اللہ کی طرف لپک کر اس کی یاد کرنی چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے، اور تمہاری کشش اپنے رب کی طرف ہونی چاہیے۔ تو کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، یا تو یہ تشبیہ اس حوالے سے ہے کہ جیسے بچہ ماں باپ کو یاد کرتا ہے تم ویسے یاد کرو، یا یہ تشبیہ در حقیقت ان مشرکین زمانہ جاہلیت کی تشبیہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جیسے لوگ مفاخر کے طور پر اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، تو تم اسی طرح اللہ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اب حج کا عمل یہ مکمل تربیت کا عمل ہے، ٹریننگ ہے، ایک انسان کی سوچ کو، اس کے عمل اور رویوں کو درست کیا جا رہا ہے۔ اب حج کے نتیجے میں ایک انسان کی جو تربیت ہوتی ہے، تو دو قسم کے لوگ حج کی تربیت کے نتیجے میں تیار ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں اور سارے اس عمل کے نتیجے میں ان کے اندر دنیا کی محبت رچی بسی ہوتی ہے۔ حج بھی وہ کیا کرتے ہیں، در حقیقت کاروبار، دنیا کمانے، عزت، شہرت، ناموری حاصل کرنے کے لیے دنیا کے مقاصد ان کے پیش نظر ہوتے ہیں۔ یہاں مینا میں بھی ان کا قیام ہوتا ہے تو بس کاروبار، مال حاصل کرنا، تجارت کرنا، یا اسی طرح حج کے دوران خرید و فروخت کرنا، ہر وقت دنیا ہی کے دھیان اور خیال اور اسی کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ کچھ لوگ وہ ہیں، فَمِنَ النَّاسِ، اب لوگوں نے حج ادا کیا تو کچھ لوگ تو وہ ہیں جو دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں جو کچھ دینا ہے دے دو، ہمیں دنیا عطا کر دو، ہماری دنیا بہتر ہو جائے، ہماری دنیا سنور جائے، بس دنیا ہی کی فکر اور لگن ہے۔ فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ دنیا میں سے دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا جتنا اللہ چاہے گا ان کو دے دے گا دنیا میں سے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں۔ ان کے مقابلے میں ایک وہ ذہن ہے، وہ انسان ہے، وہ جماعت ہے جس کے اندر اس سارے عمل کے نتیجے میں اللہ سے سچا تعلق پیدا ہو گیا، اور وہ اپنی دنیا کو سنوارنے کے ساتھ آخرت کو فراموش نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ سے دعا کرتا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور ہمیں آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، اے اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، دنیا میں بھی ہمیں ترقی اور کامیابیاں نصیب فرما، آخرت کے اندر بھی ہمیں نجات اور کامیابی سے ہمکنار کر دے۔ وہ اپنی دنیا کی بھلائی کا سوال بھی اللہ سے کرتے ہیں اور آخرت کی بھی کامیابی کا اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں
جن کے لیے، اور ساتھ وہ دعا کرتے ہیں وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا جہنم کے عذاب سے۔ فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے ان کے عمل کے مطابق حصہ رکھا ہے۔ جیسا ان کا عمل ہوگا، جیسے انہوں نے حج کیا اس کے مطابق، جیسے اعمال کیے، جیسے انہوں نے تربیت لی، جیسے ٹریننگ کی، اللہ اس کے مطابق، جیسے دعا کر رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس کے مطابق ان کو اللہ حصہ عطا فرمائے گا۔ دنیا بھی عطا کرے گا اور آخرت بھی عطا کرے گا، آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ اور سنو واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ اعمال کا بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو انسان عمل کرتا ہے اس عمل پر بہت جلدی نتیجہ مرتب کرتا ہے۔ یہ مت بھول جانا کہ انسان کا عمل جو ہے وہ آج کر رہا ہے تو اس کے نتائج بہت ہی بعد میں نکلیں گے، نہیں، اللہ فوراً عمل کا نتیجہ دیتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ عمل کا نتیجہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی عمل کا نتیجہ دیتا ہے۔ تو یہاں دو قسم کی ذہنیتوں کا ذکر کیا، تیسری ذہنیت کا یہاں ذکر نہیں کیا۔ تیسری ایک ذہنیت یہ ہے کہ جو صرف آخرت مانگتے ہیں، یا اللہ ہماری آخرت سنور جائے، دنیا کو کہتے ہیں کہ جیسی کیسی بھی ہو چلی جائے، آخرت ہماری سنور جائے۔ جیسے اس سے پہلے درس میں بھی میں نے بات کی ہے کہ یہاں دو قسم کے ذہن ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو صرف دنیا ہی کو بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہماری دنیا بہتر بن جائے، ہماری دولت ٹھیک ہو جائے، تعیش میں، عیاشی میں، ٹھاٹ باٹ میں، وجاہت میں، مال و دولت میں جمع کرنے میں لگے ہوئے، عیاشی میں مبتلا ہیں۔ جیسے ہمارے ملک کا اشرافی ہے، حکمران طبقہ ہے، ہمارے ملک کا کاروباری طبقہ جو ہے سرمایہ میں مبتلا ہے، یہ اسی دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک طبقہ وہ ہے جو تعیش میں ڈوبا ہوا ہے، عیاشی میں ڈوبا ہوا ہے، دولت اس کے پاس وافر موجود ہے اور اس دولت کو اپنی عیاشی میں لگایا ہوا ہے، دنیا ہی کی فکر میں۔ اور دوسرا ہمیں ایک طبقہ اور بھی نظر آتا ہے جو مذہب کے نام پر، جس نے زہد اور ایسے ہی اپنے آپ پر دین داری طاری کر لی، اور وہ کہتا ہے دنیا چھوڑ دو، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کی فکر کرو، آخرت ٹھیک ہونی چاہیے۔ یہاں اس کا ذکر قرآن نے کیا ہی نہیں ہے، وہ قابل ذکر ہی نہیں ہے کہ اس کا ذکر کرے۔ لیکن جس کی قرآن نے تعریف کی ہے، جس دوسرے طبقے کو قرآن نے سراہا ہے اور اس کے لیے نصیب مما کسبوا کا فیصلہ فرمایا، وہ ہے جو دنیا کی بھی بہتری کا سوال کرتا ہے اور آخرت کی بہتری کا بھی سوال کرتا ہے، دنیا کو بھی درست کرنے کی بات کرتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کے اعلیٰ اخلاق ہوں، انسان کے رویے درست ہوں، تمام اجتماعی، اور یاد رکھو ہماری سوچ انفرادی ہونے کی وجہ سے انفرادی دنیا کی بات ہم کرتے ہیں، اجتماعیت کی بات کرنی چاہیے کہ اجتماعی طور پر لوگوں کے مسائل حل ہوں، اجتماعی طور پر لوگوں کی ضروریات پوری ہوں، ان کے پاس دنیا ہو، دولت ہو، وہ اپنے مسائل کو آسانی سے حل کر سکے، عزت سے حل کر سکے، اور آخرت کے اندر بھی کامیابی کی دعا اللہ سے کریں۔ کل میں نے درس میں ایک حدیث کا حوالہ دیا تھا کہ قرآن مجید میں اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں دنیا کو اللہ نے فضل سے اور رحمت سے تعبیر کیا ہے۔ دعا جو میں نے ذکر کی تھی کہ مسجد سے نکلتے وقت جو تعلیم فرمائی گئی ہے کہ اللہ سے دعا مانگے، اب وہ اس نے اللہ کی عبادت کے ذریعے اللہ سے تعلق جوڑ لیا، دنیا اپنی آخرت کو بہتر بنا لیا، اب اپنی دنیا سنوارنے کے لیے وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے تو دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک۔ غلطی سے یہ الفاظ داخل ہونے کی دعا میں نے کہہ دی تھی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ مسجد سے نکلنے کی دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک۔ اس میں دو چیزوں کا ہی سوال کرتا ہے مومن کہ اللہ اپنے فضل سے بھی مجھے دے اور اپنی رحمت سے بھی مجھے دے۔ فضل بھی اللہ سے مانگ رہا ہے اور رحمت بھی مانگ رہا ہے، گویا کہ دنیا کیا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ جب حلال طریقے سے، درست اور جائز طریقے سے ہو تو انسان اللہ سے مانگتا ہے اور دنیا کو بھی بہتر کرے اور اپنی آخرت کو بھی بہتر بنائے۔ یہی دونوں چیزیں ایک صحابی کی تیمارداری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جو بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے، کوئی گوشت ان پر تھا نہیں، چربی ختم ہو چکی تھی، بیماری کی وجہ سے بہت ہی بری حالت تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر پوچھا کیا تم کوئی دعا تو نہیں مانگتے؟ انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول میں دعا مانگتا ہوں۔ کہا کیا دعا مانگتے ہو؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ جو تو نے مجھے سزا آخرت میں دینی ہے نا وہ دنیا ہی میں دے دے، آخرت میں مجھے سزا نہ دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے،
فرمایا یہ کیا دعا کرتے ہو؟ کون ہے جو اللہ کی سزا کو برداشت کرنے کی طاقت رکھے، آخرت میں ہو یا دنیا میں؟ دنیا میں بھی اللہ کی سزا کو برداشت کیا جا سکتا ہے؟ تم یوں کیوں نہیں دعا کرتے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا بھی حسنہ بنا، وفی الآخرت حسنہ، ہماری آخرت بھی حسنہ بنا۔ دنیا کی بھی حسنہ کے سوال اور دعا کرو اللہ سے، اور آخرت کے بھی حسنہ ہونے کی دعا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، ہر وقت حضور کے ساتھ ہوتے تھے، گھر بار میں حضور کی خدمت پر مامور تھے، کہتے ہیں حضور بکثرت اس دعا کو مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ۔ سب سے جامع اور بہترین دعا جو حضور نے تعلیم فرمائی، بلکہ قرآن نے تعلیم فرمائی کہ حاجی جو حج کے نتیجے میں اس کی تربیت ہوتی ہے، وہ یوں دعا کرتا ہے اللہ سے، اے ہمارے پروردگار آتنا فی الدنیا حسنہ، ہماری دنیا بھی حسنہ بنا دے، وفی الآخرت حسنہ، اور ہماری آخرت بھی حسنہ کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں طواف کے دوران رکن یمانی سے حجر اسود تک کا جو کونا ہے، وہاں سے جب بھی میں گزرا ہوں، میں نے ایک فرشتے کو دیکھا کہ وہ آمین کہہ رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا اور آمین کہہ رہا تھا، اور فرمایا اس رکن کے درمیان، ان دونوں رکنوں کے درمیان اللہ سے یہ دعا مانگا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تعلیم فرمایا کہ مومن کو اپنی دنیا کو بھی بہتر کرنے کے حوالے سے فکر مند ہونا ہے، اور اپنی آخرت کو بھی بہتر کرنے کے حوالے سے فکر مند ہونا ہے۔ یہی معتدل نظری ہے۔ اس کے علاوہ باقی سارے نظریات اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں، چاہے کوئی صرف دنیا کے پیچھے پڑ جائے یا صرف آخرت کے پیچھے پڑ جائے، یہ دونوں اعتدال سے ہٹے ہوئے نظریات ہیں۔ اعتدال والا معتدل نظریہ یہ ہے کہ دنیا کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کرے، صحیح رزق حلال حاصل کرے، کاروبار کرے، ملازمت کرے، جو بھی طریقہ جائز ہے اس کو اپنائے، اور اسی طرح حکمران طبقے کو چاہیے کہ اس دنیا کے نظام کو بہتر بنائیں، جہاں انسانوں کے لیے انصاف ان کو ملے، ان کو روزگار ملے، ان کے لیے مشکلات نہ ہوں، پریشانیاں نہ ہوں، اپنی مالی حالت کو بہتر کرنے کے حوالے سے، اور اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ اپنی آخرت کی بھی فکر میں لگا رہے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ان کی محنتوں کا اجر اور نتیجہ فوراً عطا کرنے کا وعدہ فرمایا، ان کے لیے رکھا ہے، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ یہاں ہمارے معاشرے میں اب دو ہی طبقے ہیں، یا تو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے اندھا دھند، اس کے پیچھے لگے ہوئے نہ جائز نہ حلال نہ حرام، رات دن بس مال و دولت اکٹھا کرنے کے چکر میں، یا دوسرا طبقہ یہ ہے کہ جو آخرت کی بات کرتا ہے، دنیا کو اس نے چھوڑ دیا کہ دنیا بس انہی کے لیے۔ اسی وجہ سے تو آج ہمارے معاشرے میں جو ہے افراط و تفریط ہے، ہمارے معاشرے کے اندر آج اعتدال نہیں ہے، امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، دینداری نہیں ہے، عزت نہیں ہے۔ یہاں خرابیاں جو بڑھ رہی ہیں اس کی وجہ یہی ہے، در حقیقت یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے۔ یہاں دنیا میں ہم نے جو محنت کرنی ہے، جیسا عمل کرنا ہے، اسی کے نتائج آخرت میں بھی ہمیں ملیں گے۔ جیسا عمل ہوگا ویسا نتیجہ انسان کو وہاں اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا کہ ان دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کرو۔ ایام معدودات، یہ جو گنتی کے دن ہیں، ایام تشریق جن کو کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے یاد کے دن ہیں، یہ قربانی کے دن ہیں۔ 10ویں ذی الحجہ ہے، 11ویں ہے، 12ویں ہے، 13ویں ہے، اور یہ ایام تشریق، اور 9ویں ذی الحجہ کو ساتھ ملایا دیا جائے تو یہ 5 دن ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ اب یہ دن جو ہیں، ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دنوں کے اندر ہر نماز کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا حکم دیا گیا مسلمان کو کہ وہ بلند آواز سے کہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ قربانی کرنے لگے تو اس پر تکبیر پڑھے، اللہ بسم اللہ اللہ اکبر، وہاں بھی اللہ کا ذکر کرے۔ اسی طرح نماز عید کے لیے جانے لگے تو وہاں اللہ اکبر کرے، کثرت سے ذکر ان دنوں میں کرے۔ یہ دن در حقیقت اللہ سے تعلق جوڑنے کے دن۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو کثرت سے۔ اب ایک حاجی ہے، وہ مینا میں ٹھہرا ہوا ہے، تو اسے بھی ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی یاد اس کے دل میں رچی بسی ہونی چاہیے۔
لیکن مینا کے دنوں میں 3 دن وہاں قیام ہو سکتا ہے، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں اور 12ویں، ان 3 دنوں میں وہاں وہ ٹھہرے گا اور اللہ کا ذکر اس کا سب سے بڑا مشغلہ ہونا چاہیے۔ باقی ضمناً کاروبار بھی کر سکتا ہے، دوسرے کام بھی کر سکتا ہے جو اور وہاں ہیں، لیکن اگر کوئی حاجی 2 دن ہی رہ کر وہاں سے آ جاتا ہے، فمن تعجل فی یومین، بس جس نے جلدی کی 2 ہی دنوں میں وہ وہاں رہ کر آ گیا، 10ویں 11ویں کو وہاں سے واپس آ گیا، تو فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تأخر، اور جو وہاں تیسرا دن بھی رہتا ہے، تیسرا دن بھی اس نے یعنی 12ویں کی سورج اکثر حصہ گزر گیا اور وہ وہاں سے نہیں آیا، یعنی 11ویں کا جو اکثر حصہ ہے وہ گزر گیا، تو اب اسے چاہیے کہ تیسرا دن بھی وہاں رہے، 12ویں کا دن بھی وہیں گزارے، تو وہ وہاں رہے گا تو اس کے لیے فضیلت کی بات ہے۔ فلا اسم علیہ لمن اتقی، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ اس کے اندر اللہ کا تقوی، اس کی عظمت، اس کی ہیبت اور اس کا ڈر موجود ہو۔ واتقوا اللہ، اور پھر فرمایا کہ دیکھو تمہارے دل میں اصل اللہ کا تقوی پیدا ہونا چاہیے، ڈر پیدا ہونا چاہیے سارے عمل سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بات بھی جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، تمہارا حشر اسی کے حضور ہوگا۔ کل قیامت کے دن مسلمان اللہ کے حضور، بلکہ ساری انسانیت سب کے سب ایک کھلے میدان میں اللہ کے حضور ان کا حشر ہوگا، جمع انہیں ہونا ہوگا، اور وہاں اللہ انسان کے اعمال کے مطابق انہیں جزا و سزا سے نوازے گا۔ حشر الجنود سے ہے، لشکروں کو اکٹھا کرنا دشمن کے مقابلے میں، اس کو بھی حشر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حشر الجنود، فوجیں اکٹھی ہو گئی، لشکر اکٹھے ہو گئے، تو یہاں تحشرون کا لفظ فرمایا۔ تو کل قیامت کے دن بھی جیسے حشر ہوگا، انسانیت اکٹھی ہوگی، اسی طرح دنیا میں بھی مسلمان جماعت حج کے نتیجے میں اس کے اندر اتنی تربیت ہو جاتی ہے، جیسے پہلے دروس میں یہ بات ہو چکی ہے کہ حج در حقیقت مسلمان جماعت کے لیے مکمل ایک جنگی مشق ہے، ایک تمرین الجہاد ہے۔ اس لیے تو حضور نے ارشاد فرمایا الحج جہاد لا قتال فیہ، حج ایک جہاد ہے ایسا جس میں جنگ تو نہیں ہوتی، البتہ جنگ کی مشق ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح شیطان کو نشانہ باندھا جاتا ہے، یہ در حقیقت دشمن کو نشانہ باندھنے کی پریکٹس ہے، کہ تمہارے اندر دشمن کو، چاہے وہ تم توپ سے، گولے سے، یا جس سے بھی تلوار سے، بندوق سے تم نے نشانہ بنانا ہے، تمہارے اندر اس کی مشق ہونی چاہیے۔ اسی طرح دیگر اعمال جو کروائے جاتے ہیں وہ ایک گویا کہ مکمل مشق ہے۔ اب تمہیں دنیا کے ظالم طاقتوں، طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں فوجیں اکٹھی کرنی ہیں اور ظالموں کی سرکوبی کرنی ہے۔ جب تک دنیا کی ظالم طاقتوں کو شکست نہ دی جائے، ان کی سرکوبی نہ کی جائے، دنیا میں عدل، امن، خوشحالی اور دین کا غلبہ نہیں ہو سکتا، دین کا فروغ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے معنی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اس کی تشریح میں یہ آیت پیش کرتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ تقوی کا بیان اس آیت میں کیا گیا ہے، اور اس آیت میں جو سب سے پہلا حکم ہے وہ عدل قائم کرنے کا ہے، کہ اللہ تمہیں عدل کا حکم کرتے ہیں کہ دنیا میں عدل قائم کرو۔ تو چنانچہ یہ مسلمان جماعت اپنے اندر عدل کے جذبات، عدل کی صلاحیت اور خلق پیدا کر لیتی ہے اس سارے حج کے عمل کے نتیجے میں۔ اب اسے دنیا میں عدل قائم کرنا ہے، اس عدل کو قائم کرنے کے لیے اسے اپنی فوجوں کو بھی اکٹھا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ مسلمان جماعت جب یہ آیات نازل ہوئی، اس کے بعد منظم ہو کر دنیا کی ظالم طاقتوں اور قوتوں کو شکست دیتے ہیں، اور دنیا میں اس طریقے سے اللہ کے دین کا غلبہ ہو جاتا ہے، دنیا میں دین اسلام قائم ہوتا ہے، امن قائم ہو جاتا ہے، عدل قائم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم جان لو کہ تمہیں اس کے نام پر اب کیا جمع ہونا ہے، اکٹھا ہونا ہے اور دشمن کو شکست دینی ہے۔ تو اس طریقے سے ان آیات مبارکہ میں بڑی اہم ہدایات و احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی